کے ملاپ سے بنا، گندی مٹی سے اس کا خلاصہ نکلا، من حمأ مسنون، سڑی ہوئی کالی مٹی سے اس کو نکالا گیا، پھر اس کو نطفے کی شکل ملی، پھر اس کو علقہ میں بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر وہ لوتھڑا بنا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر وہ ہڈیاں بنا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت آیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس پر کھال لگی، روح پڑی، اس گندے نطفے سے یہ 5-6 فٹ کا انسان بنا۔ یہ اتنا ادنا اور کمزور، یہ اللہ کو للکارتا ہے کبیرہ گناہ کر کے۔ کیا اللہ عاجز ہے جو پکڑ نہیں سکتا؟ ایک مضبوط حکمران آ جائے تو تلوار کے زور پہ گردنیں جھکوا دیتا ہے اور اپنی طاقت کا لوہا منوا لیتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے جلال کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، جس کی جبروت کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، جس کی شہنشاہی کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، جس کی قدرت اور کبریائی کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، جس کے ملک اور ملکوت کا نہ کوئی اول ہے اور نہ کوئی آخر ہے، جس کا اپنی ذات میں نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، جس کی ہیبت اور قدرت کے سامنے ساتوں زمین آسمان تھر تھر کانپتے ہیں۔ ساتوں زمین آسمان کیا، ایک ایک پتا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ایک ایک ذرہ اس بادشاہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ کیا وہ اللہ عاجز ہے کہ ساری کائنات ایک اکھاڑا بنی ہوئی ہے؟ اور کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا ایشیا، کیا آسٹریلیا، اور کیا ساری دنیا کے بر اعظم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یوں تیر چلا رہے ہیں جیسے فرعون نے کہا تھا گھر بناؤ، اوپر دیکھ کے دیکھتا ہوں کہ کون سا خدا ہے جس سے موسیٰ مجھے ڈراتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ اتنی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس نظام کو چلا نہیں سکتا۔ اسے پوری طاقت ہے کہ کسی نوجوان کی آنکھ وہ بے حیا نہ ہو، اسے پوری طاقت ہے کہ کوئی عورت بے پرد ہو کے بازاروں میں نہ نکلے، اسے پوری طاقت ہے کہ بدکاری کے اڈے ختم ہو جائیں، شراب کے اڈے ختم ہو جائیں، اسے پوری طاقت ہے کہ کائنات جس اللہ نے پہاڑوں کو سجدے میں جھکا دیا، جبریل و میکائیل جیسے طاقتور فرشتوں کو سجدے میں جھکا دیا، وہ دنیا کے انسانوں کو سجدے میں نہیں جھکا سکتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہوں تو تم سب کو ایمان دے دوں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ نہ عیش کی جگہ ہے، نہ آرام کی جگہ ہے، نہ ٹھکانے کی جگہ ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ وہ تنکے ہیں جنہیں ہوا میں بکھرنا ہی بکھرنا ہے۔ یہ جتنا مضبوط گھونسلہ بناؤ، ہوائیں اس سے اڑا کے لے جاتی ہیں، موسم کا تغیر اور تبدل انہیں پارا پارا کر دیتا ہے۔ اس گھونسلے کو بکھرنا ہے، اس گھونسلے کو ٹوٹنا ہے۔ یہاں کے پرندوں کو اور یہاں کے پروانوں کو آخر موت نے اچکنا ہے، اور پھر ایک دن گردن سے پکڑ کر اللہ اپنے بارگاہ میں سامنے کھڑا کرے گا۔ آج فیصلہ ہوگا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، اور آج پتہ چلے گا کہ کون بازی ہار گیا اور کون بازی جیت گیا۔ آج پتہ چلے گا کہ منزل کس نے پائی اور کون منزل کو کھو گیا۔ آج پتہ چلے گا کہ مقصد تک کون پہنچا اور شہوت کی وادیوں میں کون بھٹکا۔ آج پتہ چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ آج پتہ چلے گا کہ عیش کس کو ملے گا اور قید خانہ کس کو ملے گا۔ نہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے کہ بس یوں ہی مٹر گشت کرتے رہو اور آوارہ گھومتے رہو؟ کیا تم پر کوئی نگہبان کوئی نہیں ہے؟ کیا تمہیں کوئی نہیں دیکھنے والا؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تمہاری آنکھ یوں دیکھتی ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تم نے کس کو دیکھا اور کیا دیکھا۔ تمہارا قدم اٹھتا ہے میرا فرشتہ لکھتا ہے، زبان قبول نکلتا ہے فرشتہ لکھتا ہے۔ میں خود فرشتوں سے بڑا بادشاہ تمہاری ایک ایک حرکت پر حاوی ہوں۔ سواء منکم من اسر القول، میری طرف سے چھپ کے آہستہ آہستہ بولو، ومن جہر بہ، میری طرف سے یہاں مال روڈ پہ کھڑے ہو کے ناچنا شروع کر دو، ومن ہوا مستخف باللیل، میری طرف سے ہوٹل کے دروازے بند کر کے پردے گرا کے اور بتیاں بجھا کے بدکاری شروع کر دو، اور سارے من نہار، میری طرف سے کھلے بندوں میں آ کے تم ناچنا شروع کر دو۔ میں وہ اللہ ہوں کہ نہ اندھیرا مجھ سے کوئی چیز چھپاتا ہے، نہ اجالا مجھ پہ کسی چیز کو نمایاں اور ظاہر کرتا ہے۔ تمہارا آہستہ بول ہو وہ رب سنتا ہے، تمہارے زور کا بول ہو وہ رب سنتا ہے، تمہارے اندھیر کمروں میں بیٹھنے والے ساری گلکاریاں وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور تمہارے بازار میں مستیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ نہ وہ غافل ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ وہ عاجز ہے، تو وہ پکڑتا کیوں نہیں؟
اس کا ایک نظام ہے میرے بھائیوں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ دیان ہے، وہ عفو ہے، وہ بر ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ قابل التوب ہے۔ وہ اگر اس کی یہ صفت نہ ہوتی ما ترک الیہا من دابہ، آج زمین پہ ایک جاندار سانس لیتا ہوا دکھائی نہ دیتا۔ پکڑتا کیوں نہیں؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا مری والوں کو پتہ نہیں کہ میں انہیں زمین میں دھنسا سکتا ہوں؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برساؤں کہ ان کا وہم و گمان بھی گزر نہ جائے۔ وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا مال روڈ بھرا پڑا ہو اور مستیاں شباب پر ہوں اور میرے عذاب کا کوڑا برسے اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دے، ہے کوئی مجھے روکنے والا؟ او یاخذہم علی تخوف، یا میں اعلان کر دوں کہ کل میرا عذاب آ رہا ہے، سنبھل جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ پھر کوئی بچ کے دکھائے، اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، ارے میرے بندو تم کیسے نڈر ہو گئے ہو مجھ سے کہ ایسے زمین پہ مستیاں کرتے ہو جیسے اس کا کوئی مالک کوئی نہیں ہے۔ کیا اسی زمین میں تمہیں دھنسا سکتا ہوں؟ اسی زمین میں تمہیں دبو سکتا ہوں؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یعنی فضاؤں کا پردہ چیر کر پتھروں کی بارش سے تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ کیا میرے پاس پتھروں کی کمی ہے؟ تو میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کہ ربکم لرؤوف الرحیم، میں اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں۔ میری رحمت میرے عذاب کی بجلیوں کو پکڑ لیتی ہے، میری رحمت میرے انتقام کی تلوار کو نیام میں ڈال دیتی ہے، ورنہ اگر میں رؤوف الرحیم نہ ہوتا تو آج سوائے جانوروں کے کوئی دنیا میں انسان زندہ نہ ہوتا۔ میرے بھائیو، اس اللہ کا ایک قانون ہے، یہ نگری ہے اللہ کی، یہ انسانوں کا دیش تو ہے پر اس پر حکومت اللہ کی ہے، یہ پہاڑ اللہ کے ہیں، یہ زمین جس پہ ہوٹل بنے ہوئے یہ اللہ کی ہے، مال روڈ کا ایک ایک ذرہ اللہ کا ہے، مسجد ہو یا کلب ہو زمین اللہ کی ہے، تکبیر کہو یا نغمہ کہو زمین اللہ کی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس نے قرآن کے واقعات سے ہمیں خبر دی ہے، ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ دیکھو اس حد تک نہ پہنچو کہ میرے عذاب کی بجلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں، اس حد تک نہ پہنچو کہ میرا کوڑا تم پر برس جائے، اس حد تک نہ پہنچو کہ میرے فرشتے تم پر اتر جائیں۔ ان حدود کو مت کراس کرو کہ جہاں زمین کا کلیجہ شق ہو جائے اور تم سب کے سب اندر میں ایسے گم کر دیے جاؤ کہ جس دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں پہلی قوموں کے واقعات سنا کر ہمیں سمجھاتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ ارے میرے بندو دیکھتے نہیں ہو قوم عاد کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ تم کیا عیاشی کرو گے؟ 5 فٹ کا انسان ہو، 4 قدم چلتے ہو، جوانی ہار بیٹھتے ہو۔ یہ دیکھو قوم عاد ہے جس کی میں نے اوسط عمر 600 سال رکھی ہوئی تھی، اوسط عمر 600 سال، عام عمر اور 900 سال تک پہنچتے تھے، 800 سال تک پہنچتے تھے۔ 900 600 700 سال کی عمر میں نہ کوئی بوڑھا ہوتا تھا، نہ کوئی بیمار ہوتا تھا، نہ کسی کو چشمہ لگتا تھا، نہ کسی کا دانت ٹوٹتا تھا، نہ کسی کی جوانی اس کو چھوڑ کے جاتی تھی، نہ کبھی بڑھاپا آ کے دستک دیتا تھا، نہ بال سفید، نہ کمر جھکی، ایسے تنو مند آپ کے چیل کے درخت کی طرح، دیار اور پرتل کے درخت کی طرح ایسے کھڑی عمارت ہوتی تھی، اور ان کو 600 700 سال کی عمریں تھیں، اور وہ مچلے اور بگڑے اور مستی آئی۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ پہلے سمجھاتا ہے۔ ادھر ہود علیہ السلام آئے، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ ادھر سے جواب آیا، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو، ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، ہمارے خداؤں کی تجھ پر مار پڑی ہے، اس لیے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ وغیرہ خدا ایک ہی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں۔
فَمَا كَمَنْ نَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھاؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو، کوئی طاقتور ہے تو لاؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ نے اعلان کیا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اے ہود انہیں بتا دے کہ جس رب نے تمہیں یہ وجود دیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اب انتظار کرو۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا امر آیا تو پھر کیا ہوا؟ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی تند و تیز، کتنے دن؟ 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، 8 دن۔ وہ انہوں نے اس ہوا نے کیا کیا؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، اللہ نے ان کو ایسے کاٹ کے رکھ دیا کہ جیسے کھجور کے اوپر سے اس کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے تو نیچے تنا اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ ہوا ان کو یوں بگولے کی طرح نا، جب بگولا چلتا ہے آپ نے دیکھا تن کے ہوا میں اڑتے ہیں، 60 ہاتھ کے انسانوں کو ہوا تنکی کی طرح اڑاتی تھی۔ تو جب وہ یوں گھومتے تھے ان کے سر آپس میں ٹکراتے تھے، ٹھا پھر ٹھا، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا چھوٹے، کیا بڑے، ٹھا ٹھا دھماکے ہو رہے، کھوپڑیاں ٹکرا رہی اور اس میں ان کے سر پھٹتے تھے اور بھیجے باہر نکلتے تھے۔ پھر ہوا ان کے سر کے بل زمین پہ گراتی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، وہ چٹانوں پہ گرتے تھے، دھڑ الگ ہو جاتا تھا، سر الگ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو یہ پڑے ہیں جو کہتے تھے ہے کوئی ہم سے بڑا طاقتور، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسے آج کا نوجوان مستی میں کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے میرے دوست، سر میں درد ہوتا ہے تو فوراً دوائی لیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا درد کو جانے دو، پیٹ میں درد ہو تو فوراً دوائی لیتا ہے، کبھی کسی نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سینے میں درد اٹھا تو راولپنڈی اسلام آباد سے ٹھہرتا نہیں، سیدھا جاتا ہے، پیسے والا امریکہ جاتا ہے۔ سینے میں درد اٹھا، کہیں دل نہ گرفتار ہو گیا ہو، ارے میرے بھائیو یہاں کوئی کیوں نہیں کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اور جب یوں کہا جائے موت آ رہی ہے بھائیو تیاری کرو، کا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسی نادانی بھی کبھی کس زمانے نے دیکھی، ایسے نادان انسان بھی کبھی اس جہان میں آئے، ایسے مورخ بھی اس زمین آسمان نے کبھی دیکھے ہوں گے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کا قوم عاد سے عبرت ہیں جو قوم سمود کا حال دیکھو، جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، اکڑے اور مچلے، اس سے عبرت نہیں لیتے تو فرعون دیکھو جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ انہوں نے کیا کیا؟ اکثروا فیہ الفساد، دیکھو صرف فساد سے اللہ نہیں پکڑتا، فاکثروا فیہ الفساد، طغوا فی البلاد، نافرمان ہوئے، جب نافرمانی تک پکڑ نہیں آتی، فاکثروا فیہ الفساد، جب نافرمانی بازار میں آ جائے، جب نافرمانی سڑک پہ آ جائے، جب حیا کی چادر اتر جائے اور انسانیت ننگی بازاروں میں ناچنے لگے تو پھر اللہ کے عذاب کی بجلیاں تڑپتی ہیں، اے اللہ اب تیرا آنگن بہت گندا ہو گیا ہے، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم صاف کریں، آپ میرے گھر میں پتھر پھینکے میں سمجھاؤں گا، روڑ پھینکے میں سمجھاؤں گا، کوڑا پھینکے میں سمجھاؤں گا، آخر گھر میرا ہے، ایک نہ ایک دن تو میں آپ کے ساتھ پنجہ آزمائی کروں گا، کیا سمجھ رکھا ہے تو نے میرے گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے کہ روزانہ گند پھینکتے ہو؟ یہ دھرتی اللہ کی ہے، کچھ عرصہ تو اللہ شراب کو برداشت کرتا ہے، زنا کو برداشت کرتا ہے، سود بدکاری کو برداشت کرتا ہے، پھر خود میدان میں آتا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے تمہاری ہے، سنبھلو اب میں آ رہا ہوں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا امر، اب کوئی اسے روک کے دکھائے۔ فرعون پہ اترا جو اب ربوبیت کے دعوے کرنے والے کو آج دیکھو سمندر کی لہریں کیسے نگل رہی ہیں، اور دیکھو فرعونی لشکروں کو مچھلیاں کیسے نوچ رہی ہیں، اور ان کی بوٹیوں پہ کیسے سمندر کی مچھلیاں چھینا جھپٹی کر رہی ہیں۔ آج دیکھو پیچھے کیا ہوا؟ کم ترکو من جنات، آج دیکھو ان کے وہ سرسبز باغات کھڑے ہوئے ہیں، پر ان پھلوں کا کھانے والا کوئی نہیں ہے، ابھی ابل کے آ رہا ہے، پینے والا کوئی نہیں، وزروع، کھیتیاں کھڑی ہیں، کاٹنے والا کوئی نہیں، ونعمتن، ہوٹل کھڑے ہوئے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، کلب کھڑے ہوئے ہیں، پر ان میں عیاشی کرنے والا کوئی نہیں۔ کہاں گئے؟ کانوا فیہا فاکہین، کبھی ہوتے تھے یہاں مستی کرتے ہوئے، آج ان کا نشان مٹ گیا۔ کہاں چلے گئے؟
ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو پکڑا اور اٹھا کے سمندر میں مارا. یہی ہماری جزا ہوتی ہے مجرمین کے